بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجوریں کھانے سے نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حجرہ اسود کا پتھر آگ پر گرم نہیں ہوتا۔ زیادہ بولنے والی عورت کو کوے کا جھوٹا پانی پلا دیجیے۔ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اتوار والے دن پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے پورا ہفتہ آپ کے جسم سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ کالا نمک چاٹ لو، 7 سال تک گلا نہیں بیٹھے گا۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات خواتین افطاری کے وقت پیاز کاٹتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں سے بہت زیادہ جلن اور پانی آنے لگتا ہے۔ تو پیاز چھیل کر ہمیشہ فریج میں رکھ دیں اور کچھ دیر کے بعد پیاز کاٹیں، آنکھوں سے آنسو نہیں آئے گا۔ رمضان میں ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا 1 گلاس پانی میں ملائیں اور پھر اس میں چند قطرے لیموں کے عرق ڈال کر پی لیں۔ اگر معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، جبکہ گیس کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ اگر افطاری بناتے وقت ہاتھ جل جائے تو فوراً کبھی بھی اس پر پانی مت ڈالیں، کیونکہ ایسا کرنے سے جلد پر جلے ہوئے نشان پکا پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں رمضانوں میں عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا آرام ضرور کریں، کیونکہ عصر کے بعد نہ کھانے کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ روز کشمش کھانے کا معمول بنائیں۔ کملنگا روزانہ پانی میں ڈال کر پئیں۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں۔ کوے کا جھوٹا پانی پینے سے زبان کو چپ لگ جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے خواہشمند اپنے ناشتے اور کھانے میں بند گوبھی شامل کریں۔ بند گوبھی موٹاپا کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہاتھوں کی جلن دور کرنے کے لیے املی کو پانی میں بھگو کر اس کا رس تھوڑی سی چینی اس میں ملا کر ہاتھوں پر مل لیں تو جلن دور ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنے سے گھر میں منوست آتی ہے۔ بستر پر اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں منہ سے آنے والی بدبو کو ختم کریں۔ رمضان المبارک کے دوران اکثر روزے دار کے منہ سے کھانے کی بدبو آتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا بڑا طریقہ یہ ہے کہ کچی پیاز اور لہسن جیسی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ سحری اور افطار کے بعد برش یا مسواک کریں اور انہیں زبان کے اوپر اچھی طرح رگڑیں تاکہ بدبو پیدا کرنے والی بیکٹیریا ختم ہوں۔ اگر روزے دار دہی کو سحری میں کھانے کا حصہ بنا لیں تو منہ سے آنے والی بو کی شکایت نہیں ہوگی۔ رمضان میں نیند پوری نہیں ہوتی تو یہ ٹپ آزمائیں۔ پرسکون نیند پائیں۔ ٹپ: کیلے اور دال چینی سے بننے والی چائے وٹامن اور منرل سے بھرپور ہوتی ہے، جو کہ نیند آنے اور گہری نیند کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں میگنیشیم مسلز کو سکون فراہم کرتا ہے، جبکہ وٹامن 6 آپ کے جسم کو ایسے کیمیکلز بنانے میں مدد دیتا ہے جو کہ نیند کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ 1 کیلا کاٹ کر 1 کپ پانی میں ڈالیں۔ اس میں گڑ اور دال چینی ڈال کر جوش دیں اور پھر چھان کر پی لیں۔ نیند پر سکون آئے گی۔ جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر مرچوں والا کھانا کھاتے ہیں، ان میں ہاضمہ خراب ہونا، السر اور پیٹ درد کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ پیٹ خراب رہنے کی زیادہ تر بڑی وجہ ہیں۔ کھانے میں لوکی کی سبزی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ہلدی ڈال کر گرم کیے ہوئے دودھ میں تھوڑا سا نمک اور گڑ ڈال کر پلانے سے بچوں کو سردی کے موسم میں سانس لیتے وقت تکلیف میں افاقہ ہے، نیز سانس میں بجنے والی سیٹیاں بند ہو جاتی ہیں۔ تربوز یا خربوزے کا شیک: جب بھی آپ تربوز یا خربوزے کا شیک بنا رہے ہوں تو اس میں لیموں یا تھوڑی سی ادرک کا استعمال کریں، اس سے ہیضے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھیں۔ 2-3 بار ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ لال لوبیا شوگر کے مریض کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ سورہ قدر روزانہ رات کے وقت پڑھ کر سونے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بنائی طاقت لکوے کے مرض میں شفا یابی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جو رات کو دودھ پیتے ہیں اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ جو ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت ساتھ کھاؤ، دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ بطخ کا گودا کھاؤ، بڑھاپا دروازے پر دیر سے آئے گا۔ غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے کان میں اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے مرگی کے مرض ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے نیم گرم پانی میں
نہلایا جائے، پھر اذان دیں، انشاءاللہ بلائیں دور رہیں گی۔ ناریل کا پانی دن میں 3 بار پینے سے جوڑوں کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ پکتے ہوئے گوشت میں ذرا سا چھالیہ ڈال دیں، 1 کلو گوشت کے لیے 1 چھالیہ کافی ہے۔ لیمبو سے پورا رس نکالنا، لیمبو سے زیادہ رس نکالنے کے لیے اسے گرم پانی میں ڈبو کر پھر کاٹیں۔ دوائی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو تو دمہ ہونے والا ہے، آنکھوں پر سوجن آ جائے تو آدھے سر کا درد ہونے والا ہے، ناخن پیلے ہونا شروع ہو جائیں تو یرقان ہونے والا ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بیماریاں کم آتی ہیں۔ کھانے کی 5 چیزیں جو دوبارہ گرم کرنے پر زہریلی ہو سکتی ہیں: مرغی کا سالن، کھانے کا تیل، آلو، چاول، انڈے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، اگر تم اپنی جوانی ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح نہار منہ کھجور کا 1 دانہ دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ دانتوں کو سفید کرنے کے لیے اسٹرابیری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے دانتوں پر ملیں، اس سے دانت موتیوں جیسے سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم میں خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو پکے ہوئے کیلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے نیند جلدی آ جائے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو، چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سر درد کی شکایت ہو، اسٹرابیری کا جوس بنا کر پئیں۔ آدھے سر کا درد ہو، کدو کے تیل کی مالش کریں۔ صبح کے وقت کچے کدو کی 1 ڈلی کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ کان میں چونٹی یا کیڑے کا چلے جانا، اگر کبھی کان میں چونٹی یا کوئی کیڑا وغیرہ چلا جائے تو فوری طور پر سرسوں کا تیل سے کان کو بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا وغیرہ اوپر آ جائے گا۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں۔